السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین، دوسرا لیکچر، دوسرا سبق عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام ان خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام مما اتفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم۔ اس کتاب کا نام جو امام حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی نے رکھا، نام کی کچھ تفصیل، کچھ تشریح ہم کر لیتے ہیں۔ عمدہ لغت کے اندر عمدہ کا لفظی معنی کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: عمدہ کا ایک معنی سہارا ہے، سہارا، ٹیک لگانے کا ذریعہ۔ دوسرا العمدہ کا معنی فوج کا کمانڈر، حاکم شہر، چیئرمین وغیرہ پر بھی عمدہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کی جمع عمد بولی جاتی ہے۔ نحو کے اندر بھی جب لفظ عمدہ استعمال ہو تو اس سے فضلہ مراد ہوتا ہے۔ عمدہ کی اضافت جب قریہ کی طرف کی جائے، عمدۃ القریہ، گاؤں کا چوہدری، عمدۃ المدینہ، شہر قصبہ کا منتظم جو اعلیٰ ہے، چیئرمین ہے، عمدۃ المدرسہ، مدرسہ کا ذمہ دار، نگران وغیرہ۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا عمدۃ الاحکام، احکام کی ٹیک، احکام کا سہارا، احکام کی سند، احکام کو استنباط کرنے کا ذریعہ۔ احکام حکم کی جمع ہے، حکم حاکم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اصول الفقہ کے اندر حکم کی بحث کے تحت کافی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حکم، حاکم، محکوم اور محکوم علیہ۔ حکم کہتے کس کو ہیں؟ حکم شارع علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح شارع مبدأ اللہ رب العزت، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ کا وہ خطاب جو مکلفین کے لیے نازل کیا جاتا ہے اور مکلفین کے فعلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ مکلف افراد نے، مرد و خواتین نے، جنوں نے اس کو سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ حکم جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا پھر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو، وہ انسانیت کے، جن و انس کے بس میں ہے، طاقت میں ہے۔ ہاں، اس کی انجام دہی میں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی حکم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو، انسان وہاں پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اس اصول کو بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کی تکلیف، اللہ کا انسان کو مکلف بنانا وہی معاملات ہیں، وہی خطاب ہے، وہی افعال کرنے کا حکم دیا ہے، ان نواہی کو استعمال کیا جن سے انسان بچ سکتا ہے۔ عمدۃ الاحکام، حکم، اصول الفقہ کے تحت حکم 5 طرح کی تقسیم میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حکم جو اللہ کا خطاب ہے، رسول اللہ کا خطاب ہے،
وہ فرض واجب ہوگا۔ محدثین کی اصطلاح میں فرض اور واجب ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی ایسا خطاب، ایسا کام جو بندے نے کرنا ہے وہ بطریقہ لازم اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اس کو کرنے، سر انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری حکم کی قسم مستحب ہے۔ ایسے کام جن کو کرنے کے لیے مطالبہ تو ہے لیکن وہ مطالبہ بطریقہ لازم نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انسان اس کو سر انجام دے دیتا ہے تو وہ خیر و برکت، ثواب کا متحمل اور ثواب کو حاصل کرنے والا ہوگا، لیکن اگر وہ کام چھوڑ دیتا ہے یا اس سے رہ جاتا ہے، اس پر اس کو ایسی ڈانٹ نہیں ہوگی جو ڈانٹ فرض کو چھوڑنے پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مستحب کو چھوڑنے کا عادی بن گیا ہے تو پھر سمجھ لیں وہ انسان ڈانٹ کا مستحق ہے، لیکن اگر کبھی کبھار مستحب کام کو چھوڑا ہے تو اس کو سرزنش یا ڈانٹا نہیں جائے گا۔ تیسری حکم کی قسم فرض اور واجب کے مد مقابل نہ کرنا، جسے ہم نہیں کہتے ہیں، یعنی حرام، ایسا کام بطریقہ لازم اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مطالبہ کیا ہو کہ اس کام کو نہیں کرنا، اور اگر وہ مطالبہ بطریقہ لازم نہیں ہے پھر اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کام جس سے بچنا اچھا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ انسان سے اس فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے تو انسان اگر مسلسل اس فعل کا ارتکاب کرتا رہے گا تو اس کو سرزنش بھی کی جائے گی، ڈانٹا بھی جائے گا، لیکن اگر انسان سے کبھی کبھار وہ کام ہو گیا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، اس پر گناہ لازم نہیں آئے گا۔ اور پانچویں قسم حکم کی ہے مباح۔ مباح کا ایک طرح کا تعلق انسان کے نیت سے بھی ہے، ارادے سے ہے۔ ایسے کام جن کا مطالبہ شریعت نے نہیں کیا، جن سے منع شریعت نے نہیں کیا، اگر انسان ان کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا جا رہا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر انسان نیت کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ میں شریعت کا فلاں حکم کا پابند ہو سکوں، فلاں منہی عنہ کام سے رک سکوں، تو یقیناً انسان جو وسیلہ اختیار کر رہا ہے یہ سبب الی العبادہ بن جائے گا، جس پر انسان کو ثواب ملے گا۔ آگے ہے فی معالم الحلال والحرام۔ معالم یہ لفظ معلم سے نکلا ہے، جس کو لغت کے اندر نشان راہ، مقام، خافیت معالم الطریقی، راستے کے نشانات مٹ گئے، مارک خصوصی نشان، معلم کی جمع معالم ہے، یعنی حلال و حرام کے نشانات میں، ان کو مار کرنے میں، احکام کی ٹیک، ان خیر الانامی، انام کہتے ہیں مخلوقات میں سے بہتر ترین آدمی سے وہ آدمی، وہ ذات محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت میں سے بہترین ہیں، حلت و حرمت کو خاص کرنے میں، متعین کرنے میں، احکام کے اندر جو بنیادی ٹیک ہے، یہ ٹیک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایک، تو دوسرا ہے مما، یہ ان روایات میں سے اتفق علیہ شیخان البخاری و مسلم، جس پر امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اتفاق کیا ہے، صحیح البخاری اور مسلم، جس کو امت نے درجہ قبولیت میں رکھا ہے ان احادیث کے ذریعے جو سندن متنن
صحیح ثابت ہیں، تلقی بالقبول امت نے اس کو لیا ہے۔ احکام کو ثابت کیا جائے گا، جو احکام حلال و حرام کو خاص کرنے میں، ان کے پر نشان لگانے میں ہیں۔ یہ تھا عمدۃ الاحکام، جس کتاب کو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کا تھوڑا سا بنیادی نام پر بحث، یعنی احکام کی ٹیک، احکام کا سہارا حلال و حرام کو نشان لگانے میں، خاص کرنے میں امت میں سے بہترین ذات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات آپ کے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، انہی میں سے۔ حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی نے عمدۃ الاحکام کی ترتیب کتاب الطہارہ، سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو قائم کیا۔ کتاب الطہارہ کے اندر باب الاستطابہ، باب السواک، باب المسح علی الخفین، باب فی المذی وغیرہ، باب الجنایتی، باب التیمم، باب الحیض، یہ ابواب قائم کیے، جس میں ٹوٹل 50 روایات کو امام مقدسی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ کی روایت نمبر 1 پر مختصر گفتگو ہم کریں گے۔ کتاب الطہارہ، طہارہ یہ عام معروف استعمال ہونے والا لفظ ہے، جس سے مراد طہارت القلب اور طہارت البدن، یعنی قلبی طور پر انسان کا طاہر ہونا اور انسان کا بدنی طور پر طاہر ہونا، یہ مراد لے جاتا ہے طہارت سے۔ اور یہاں پر احادیث نبوی کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ قرآن حکیم تواتر سے ثابت ہے۔ جب ہم قرآن حکیم سے استدلال کرتے ہیں تو اس کے ثبوت کی طرف نہیں جاتے، جبکہ حدیث نبویہ ثبوت السنہ عن النبی جو ہے، یہ محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ اس روایت کی سند کی طرف جایا جائے۔ مصطلح الحدیث جو علماء نے اس کو تحریر کیا، اصول و ضوابط اس کے قائم کیے، اس کو مد نظر رکھ کر حدیث پر حکم لگایا جائے۔ چونکہ ہماری کتاب صحیح البخاری اور مسلم سے سبھی کچھ لیا گیا ہے، یہ ساری روایات ہیں، تو ہمیں سند کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا اہم معاملہ کیا ہے؟ دلالت النص علی الحکم، یعنی جس روایت کو ہم بیان کر رہے ہیں اس سے حکم کا استنباط کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن حکیم میں تو دلالت الآیت علی الحکم ہے، اور حدیث نبویہ میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو فرمان آپ نے احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا ڈائریکٹ کسی حکم کو واضح کرنا، یہ کہلائے گا دلالت الحدیث علی الحکم۔ امام مقدسی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں اسناد کو حذف کیا ہے، چونکہ سند بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کسی بھی بات کو رسول اللہ تک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ سند دین میں سے ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کے اقوال موجود ہیں سند کے بارے میں۔ سند راویوں کو وہ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے بات کو، وہ سلسلہ سارا سند کہلاتا ہے۔ تو چونکہ بخاری اور مسلم کو امت نے تلقی بالقبول لے لیا ہے، اس کی روایات کو صحیح مان لیا ہے، اس لیے اسناد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی روایت ہم پڑھتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات
وفی روایت بالنیہ وانما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ حدیث نمبر 1، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ 1907 نمبر پر اس روایت کو رکھا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اصول فقہ کی یہ بات بھی، اصول الحدیث کی یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ وہ روایت جس پر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اتفاق کیا ہو تو اس کا درجہ قبولیت اعلیٰ اور ممتاز بن جاتا ہے۔ اس روایت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، یقیناً انا حرف مشبہ بالفعل تھا، ما اس پر کافہ، جس نے اس کے عمل کو روک دیا یہ داخل ہو گیا۔ کلمہ حصر کے طور پر انما استعمال ہوتا ہے، بے شک، یقیناً، سوائے اس کے نہیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ یہ حصر کا معنی کیا کیا جائے گا؟ ایک روایت کے اندر النیہ کے لفظ ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیات یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے، اور نیہ یعنی عمل واحد بندے نے کرنا ہے تو ہر ایک بندے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا، جو اس نے ارادہ کیا ہے، جو اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس رہا وہ بندہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی مانی جائے گی۔ مطلب جس کا دل کا ارادہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کے دل میں ایک ارادہ عزم مصمم ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت ہے دنیا کی طرف، یصیبوها، وہ اس کو پالے گا، او امرأۃ یتزوجها، یا کوئی ہجرت اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، یتزوجها، تو وہ اس سے شادی کرے گا اپنی نیت کے اوپر جس چیز کا انحصار ہے، نہ کہ بطور ثواب۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہر ایک آدمی کی ہجرت اسی طرف ہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث کو امام مقدسی رحمہ اللہ نے آغاز میں کیوں بیان کیا؟ سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب بدء الوحی کو قائم کیا اور سب سے پہلے اس روایت کو امام بخاری لائے، تو امام مقدسی رحمہ اللہ نے امام بخاری علیہ رحمہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ دوسری بات کیا ہے کہ طہارت بھی بغیر نیت کے مکمل نہیں ہے، تو کتاب و طہارہ کے ساتھ اس حدیث کا تعلق یہ ہوا کہ انسان اپنے دل کے ارادے کو بہتر کرے، نیت کرے وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے۔ اور تیسری چیز سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم جب اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے اخلاص کو دیکھیں کہ میں یہاں پر کیوں پڑھا رہا ہوں، یہاں پر سامعین کیوں سن رہے ہیں۔ تو نیتوں پر ہی دار و مدار ہے۔ انسان کی نیت کی سب سے بہترین مثال یہ ہے شرک اکبر اور شرک خفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی ریاکاری ہے، شرک اصغر ریاکاری ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور النیہ جو لفظ بولا گیا ایک روایت میں، یہ اشارہ ہے ان کل عمل بنیہ، ہر ایک عمل الگ الگ نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے عمل کے لیے بہتر ہونے کا
جو طریقہ ہے لا عمل الا بنیہ، یعنی ہر عاقل انسان کوئی بھی عمل کرے جب تک اس کے ساتھ نیت منسلک نہیں ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے عمل کو ثابت کرنے کے لیے ہجرت کی مثال پیش کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ہجرت حجر سے لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ترک ہے، اور اس سے مراد الانتقال من بلد الانسان الی بلد آخر، کہ انسان کا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جانا۔ اور بعض نے اس تعریف کو خاص کیا ہے الانتقال من بلد الکفر الی بلد الاسلام، بلد کفر کے علاقے سے اسلام کے علاقے کی طرف منتقل ہونا انسان کا، یہ ہجرت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس ہجرت کو 3 مرتبہ کیا گیا، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 دفعہ مدینہ کی طرف۔ تو یہاں اگر نیت انسان کی مختلف ہے تو مہاجر بھی مختلف طرح کے ہو جائیں گے۔ کتنے مہاجر ہوں گے؟ من یہاجر اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو یہ ہجرت الہجرت الی دین اللہ، یہ دین اللہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی اللہ ورسولہ واو اشتراک کر کے اللہ اور رسول کو اکٹھا کر دیا ہے، جبکہ اللہ کا مقام اور رسول اللہ کا مقام زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ خالق الکائنات ہے، رسول اللہ مخلوقات میں سے افضل ترین انسان ہیں۔ تو دین اللہ اور رسول کی جانب سے ہے، اس لیے واو اشتراک لیے آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مبلغ ہیں، داعی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو دوسری شکل بیان کی مہاجرین کی، وہ کیا ہے؟ ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، یہ شہوت البطن، شہوت الفرج، انسان کے میلانات کا کسی طرف مائل ہونا، یہ انسان کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے اور انسان کے ثواب کو منتشر کر دے گا۔ یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا نقطہ الی دنیا اور امرا، یہاں پر دونوں لفظ نکرہ طور استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے آخر میں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ جملہ عموم پر رکھا ہے، مبہم ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہاں پر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جتنے بھی کام ہیں دنیا میں سارے اس کے اندر شامل ہیں، اور الی دنیا اومرا دونوں کو نکرہ اس لیے رکھا کہ یہ الدنیا اول مر'a، ایک دنیا یا ایک خاص عورت کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ عموم ہے دونوں الفاظ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ہجرت اللہ اور رسول کی طرف اور ہجرت دنیا اور عورت کی طرف۔ یہ دونوں کام ہیں تو ہجرت ہی، لیکن قصد ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے ان دونوں میں فرق آ گیا، وگرنہ کام تو دونوں ہی ہجرت ہیں۔ اسی طرح باقی بھی جتنے انسان کے اعمال ہیں انہی میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال سمجھ لی جائے، جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں کتاب الایمان و فضائل الصحابہ والعلم باب الانتفاع بالعلم والعمل به حدیث نمبر 253 پر بیان کیا۔ من طلب العلم لیماری به السفہاء ویجاری به العلماء فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے علم کو حاصل کیا تاکہ سفہاء سے وہ مقابلہ بازی کر سکے، سفہاء کے مد مقابل کھڑا ہو سکے، ان سے الجھے، ویجاری به العلماء، اور علماء پر فخر کرے، علماء کے سے بڑا بننے کی کوشش کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے۔ مطلب انسان کے ارادے میں جیسے فرق آیا تو وہ علم جو اللہ اور رسول کی طرف لے جانے والا تھا وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا بن گیا۔
اس حدیث سے کتاب و طہارہ کا جو تعلق ہے وہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان وضو میں نیت نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، تو انسان کا وضو نامکمل ہے، وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس طرح غسل بھی نیت کے بغیر نہیں ہے۔ اس طرح نجاست کو دور کرنا بطور عبادت یہ بھی نیت کا محتاج ہے۔ تو جب تک طہارت کے اندر نیت کو شامل نہیں کیا جائے گا تو طہارت نامکمل ہوگی۔ اس حدیث سے سب سے اہم جو بات نیت، النیہ ارادۃ القلب، قصد القلب، نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں کہ انسان بول کر کہے، زبان سے اقرار کرے کہ میں یہ کام اس ٹائم اس لیے یوں کرنے لگا ہوں، بلکہ نیت انسان کے اس ارادے کا نام اپنے دل کے ذریعے کرتا ہے۔ اس حدیث سے چند ایک فوائد الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائے، جو ان کی کتاب شرح عمدۃ الاحکام مؤسسۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریہ کے تحت شائع کی گئی، جو ان کی تقریرات سے اس کو 2 جلدوں کے اندر قلم بند کیا گیا۔ پہلا فائدہ کہ انسان کے اعمال یہ نیت کے تحت ہی لیے جائیں گے، کہ انسان کی نیت کیا ہے، نیت کے عین مطابق، اور نیت کے کہاں پر نیت انسان کی چینج ہو رہی ہے، کہاں پر نیت سالم ہے، اس کے مطابق ہی لیا جائے گا۔ وہ بندہ جس کو اپنی نیت میں شک ہو گیا ہے، اگر تو کام مکمل کرنے کے بعد اس کو شک ہوا ہے تو پھر اس شک کا اس عبادت پر، اس کام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ بھی ہے لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعِبَادَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، کسی عبادت کو مکمل کر لینے کے بعد اگر شک پڑ جائے تو وہ غیر معتبر ہے۔ دوسرا فائدہ کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، کئی سارے لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے ارادے کی بنا پر وہ ثواب میں مختلف ہوں گے۔ ان الناس یختلفون فی الاعمال بحسب القصد۔ تیسرا فائدہ کہ ہجرت کرنا یہ اعمال صالحہ میں سے ہے۔ جب اس ہجرت سے اللہ اور اس کے رسول کو مقصود رکھا جائے، اور ہر وہ کام جس سے مقصود انسان کا اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہو، اس کو قریب کرنا ہو، تو وہ اعمال صالحہ میں سے ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ کہ وہ سارے کے سارے کام جو مشروع کام ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، وہ حجتاً دلالتاً برابر ہوگی۔ یہ تبصرہ ہے ہمارا مختصر حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح البخاری کی پہلی حدیث۔ محدثین کرام علیہ رحمہ نے اس روایت کو بنیادی روایت قرار دیا ہے، بنیادی روایت، جس کو شریعت کے ہر باب میں، فقہ کے ہر باب میں دخل اندازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روایت کو سامنے رکھ کر ہمیں صحیح معنوں میں
اپنے قلب کو اسلام کے شعار، اسلام کے اعمال، مستحبات، اوامر و نواہی میں نیت، دل کے ارادے کو صحیح ڈائریکشن دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔